بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری پہلی ویڈیو پہ آپ لوگوں نے جس قدر مجھے رسپانس دیا، جتنے میری عزت افزائی کی، جتنے میری حوصلہ افزائی کی، میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ دوستو بھائیوں، مجھے تھوڑا احساس تھا اس بات کا کہ میری یہ سیریز سب کے دل کو ٹچ کرے گی ضرور انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب کی ضرورت ہے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں اور اس میں جو مسائل ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں مل جل کے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو مجھے ایک بھائی نے نا یہ حکم کیا ہے، ان کے حکم پہ ہی میں یہ ویڈیو اسپیشلی بنانے لگا، ورنہ جس ترتیب سے میں ویڈیوز بنانا چاہ رہا تھا وہ ذرا مختلف تھی، لیکن کیونکہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے لیکن ذرا دور تھی، اب تھوڑی قریب ہو گئی ہے، سوری۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ ویڈیو ویسے بھی اس ٹاپک پہ بنانی ہے، تو کیونکہ ریکویسٹ آ گئی ہے اس لیے میں ذرا جلدی بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایسا کیا کریں، کون سے ایسے سٹیپس لیں جن کا ایسا رسپانس آئے جو ہمارے بچوں کے اوپر مثبت اثر ڈالے۔ تو بھائی اس میں دو تین بنیادی باتیں تو ہمیشہ ہی سیم رہنی ہیں۔ جیسے سب سے پہلی بات ہے، آپ گھر پہ جس قدر ممکن ہو ٹائم دیں، اور وہ جو آپ نے ٹائم دینا ہے وہ اس طرح سے دینا ہے کہ آپ بچوں کو صرف پیار کریں، صرف پیار کریں، انہیں وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کو بتائیں آج میں گیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا، تو آپ بتائیں بیٹا آپ نے آج کیا کیا کیا، وہ آپ سے شیئر کریں گے اور انہیں بڑا اچھا لگے گا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو بہرحال ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے وہ ساری باتیں کر سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین والد یا والدہ ہیں، یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، آپ کے بچے میں اعتماد آئے گا، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوگا کہ میرے ساتھ ہیں میرے بابا یا میری ماما، میرے ساتھ ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور یہ ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑی بڑی فتوحات کروا دی ہیں، کیونکہ ان بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ بچپن سے ہی انہیں یہ احساس تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے والدین ہیں۔ یہ احساس انسان کو شیئر کر دیتا ہے۔ تیسری بات، آپ کوشش کریں آپ نا گھر میں ایک روٹین بنائیں، پرماننٹ روٹین، روزانہ ایک ہی ترتیب سے کوشش کریں کام کو۔ مثلاً سب سے پہلے صبح ہوتی ہے تو آپ اپنا معمول بنا لیں، آپ کا بھی فائدہ ہے بچوں کا بھی فائدہ ہے۔ معمول بنا لیں کہ آپ نے صبح فجر ضرور پڑھنا۔ زندگی کے پاس ٹائم بڑا کم ہے، اور دیکھا جائے تو ہم اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی فکر ضرور ہونی چاہیے۔ فجر پڑھیں، فجر جب آپ نے پڑھنی ہے، آپ اٹھیں گے، اٹھ کے وضو کریں گے، آ کے نماز پڑھیں گے، تو ایک دن دو دن تین دن جب بچے دیکھیں گے تو وہ اٹھیں گے، ضرور اٹھیں گے، کیونکہ جب آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے، آپ کو فالو کریں گے، آپ کو کاپی کریں گے۔ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر تلاوت کر لیں، باہر سیر کے لیے نکل جائیں، روزانہ کا معمول۔ ایک تو اس سے آپ کی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑے گا، بہت اچھا اثر پڑے گا۔ دوسرا، آپ کے بچوں کی روٹین بنے گی، نماز آپ نے اپنی مرضی سے شامل کر لی، صبح کی سیر بچوں کی مرضی سے شامل کر لی۔ یہی طریقہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ چلنے کا، لے دے کے آپ نے تھوڑا اپنا کام کر لیا، تھوڑا ان کا کر لیا، سیر کر کے واپس آئیں گے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، جو والدین بار بار شکایت کرتے ہیں جی ہمارا بچہ ناشتہ نہیں کرتا، اس کو بھوک نہیں لگتی، سر یہ زبردست ٹانک ہے۔ جب بچہ باہر سے گھوم پھر کے آئے گا، آنے تک
اس کا معدہ ریفریش ہو چکا ہوگا، اس کو بھوک لگ چکی ہوگی. پھر اگر آپ یہی روٹین صرف 10 دن تک اپنا لیں، آپ کو بچے کو روکنا پڑے گا ناشتے سے. اسے بھوک لگے گی، اس کی روٹین بنے گی، اس کی صحت پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا. آپ اکٹھے بیٹھیں، اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ کریں. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. بلکہ میں جو روٹین سمجھتا ہوں تو یہ ہے کہ آپ گھر میں ایک چٹائی ڈال لیں. اگر آپ گھر میں سنگل فیملی ہیں تب بھی، ملٹی فیملی ہیں، جوائنٹ فیملی ہیں تب بھی آپ ایسا کریں. اصل میں نے یہ تجربہ اپنے گھر پہ کیا ہے، بڑا کامیاب رہا ہے کہ میں صبح چٹائی پہ بیٹھ گیا، وہیں پہ ناشتہ ہوں، بچے آگے بیٹھ گئے، ساتھ میں بھائی کے بچے بھی آگے بیٹھ گئے. وہ ایک بڑا زبردست ماحول بنتا ہے اس سے. کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں اور خوشی خوشی کھانا بھی کھا رہے ہیں. اور یہ کمپلین بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، ناشتہ نہیں کرتا. اس کے بعد سب چلے جائیں. دوپہر کا اگر آپ کا اپنا کام ہے تو بڑا زبردست ہے، اور نہیں تو آپ کوشش کریں جب پاسبل ہو آپ دوپہر کا کھانا بھی گھر پہ کھائیں. اور اگر آپ کا اپنا کام ہے تو آپ دوپہر کا کھانا گھر کھائیں، کھا کے پھر آپ تھوڑی دیر آرام ضرور کریں. آرام کرنا ضروری ہے دوپہر کو. سوری. تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو روٹین بنے دوپہر کو ریسٹ کرنے کی، دوبارہ سے ریفریش ہو کے بچہ اپنے کام کے لیے اٹھے، ہوم ورک کرے یا جو بھی کرے. آپ بھی اس طرح سے کریں. اب اس میں آپ نا رزق کی ٹینشن نہ لیجیے گا کہ میں ایسے کروں گا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، پتہ نہیں گاہک چلا جائے گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا. اللہ وارث. آپ نے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ تم نے ایک پر اعتماد زندگی کیسے گزارنی ہے. نوکریوں کے پیچھے بھاگنا، کام کے پیچھے بھاگنا، صاحب سے ڈرنا نہیں. خود وہ جی سکتا ہے، ہر ایک نے جی ہے، آپ بھی تو جی رہے ہیں. یہ سکھانا ہے آپ کو. اس کے بعد آپ آ گیا شام کا ٹائم. شام کا ٹائم آپ کے لیے سب سے زیادہ قابل استعمال ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہے، سب لوگ اکٹھے بھی ہیں، سکون بھی ہے، اور آپ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں. اس میں جو میں چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے سارے آتے ہیں اکٹھے ہوں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں. پھر آتی ہے باری کھانے کی. سب اکٹھے کھانا کھائیں. کھانا کھانے کے بعد آپ کوشش کریں کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی رکھیں. جیسے کوئی بال وغیرہ لے لی، اس سے لے کھیلنا شروع ہو گئے، یا ویسے کوئی چلنے پھرنے ٹائپ کو، تاکہ کھانے کے بعد تھوڑی واک بھی ہو جائے، تھوڑی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے، اور بندہ فریش ہو جائے دوبارہ سے اور سونے کے لیے تیار ہو جائے. کھانے کے فوراً بعد سونا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. مجھے جو چیز بڑی پسند ہے نا وہ ہے جب ہم ان سب چیزوں کے بعد لیٹتے ہیں، پھر ہم بچوں کو کوئی نہ کوئی کہانی سناتے ہیں. کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیں. آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، آپ کو بہت سی کہانیاں آتی ہوں گی. کہانی سنائیں. اس کہانی کو آپ دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی اس کا اخلاقی سبق ہو. اگر نہیں آپ کو کچھ آتی ہیں، آپ کو ایسی بک خرید لیں، بڑی سستی بکس مل جاتی ہیں، 50 60 100 تک مل جاتی ہیں. لے کے آپ اس میں سے کہانی پڑھ لیں، پڑھ کے دوسرے دن بچوں کو سنا دیں. اس سے آپ کے اندر بھی مطالعہ کا شوق پیدا ہوگا. کتاب بڑی بہترین، بڑی زبردست دوست ہے، تو آپ کے اندر بھی اس چیز میں اضافہ ہوگا. تو ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی گروم کر رہے ہیں اور اپنے بچے کو بھی. تو سر، آخری چیز، بڑی ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ کا سونے کا ٹائم فکس ہو، بالکل فکس. اس میں کوئی سودے بازی نہ ہو، کوئی سمجھوتا نہ ہو. آپ 10 بجے فکس کر لیں. 10 بجے سب سو جائیں گے، مطلب سو جائیں گے. کوئی بہانہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ بے شک بچوں کو اگر آپ خود چاہیں، مجھے تو خیر اس چیز میں بڑا مزہ آتا ہے، میں خود سلاتا ہوں. اور میں یہ جو کام ہے یہ 9:15 بجے اسٹارٹ کر دیتا ہوں، اور 10 بجے تک ہم سب لوگ سو چکے ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو کسی کو بھی اٹھانا نہیں پڑتا، نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، سارے آٹومیٹیکلی باری باری اٹھنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ میرے ذہن میں نا کوئی 2 3 باتیں تھیں ایسی جو میں چاہ رہا تھا کہ میں شیئر کروں. تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا نتیجہ ملے گا.
تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کر دیں کائنڈلی، لائک کر دیں، کمنٹس اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، اور آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تابع دار۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور خدا حافظ۔